ایک شکار چار تیار پارٹ 5۔ میرا بھائی وہاں پہ ہے تو عالیہ نے کہا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں، میں گھر پہنچ کے تمہیں فون کر کے بتا دوں گی کہ کل ملنا ہے یا پرسوں۔ پھر میں نے کہا کہ کل کا رکھ لو، کوشش کرو۔ پھر عالیہ وہاں سے چلی گئی اور میں بھی گھر آ گیا۔ اتنے میں میری امی نے مجھے آواز دی۔ میں جو باہر آیا تو میری امی نے بتایا کہ آج رات میرا ابو گھر نہیں آئے گا کیونکہ آفس میں اسے کچھ کام ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے پھر کھانا کھایا اور میں پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خود کو سکون دلانے کے لیے موبائل پہ ایک فلم دیکھی اور پھر ہاتھ گاڑی چلا کے میں سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ مین دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے سمجھا شاید ابو ہوگا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرا بھائی تو اپنے سسرال میں تھا اور ابو آفس میں تھا، تو رات کو اتنی دیر سے کون ہمارے گھر آیا تھا۔ پھر میں نے جب جھانک کے دیکھا تو میری امی اور کوئی انکل دبے پاؤں میری امی کے کمرے میں جا رہے تھے۔ میں نے جب اس انکل کو دیکھا تو وہ تو بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری امی کا چکر چل رہا تھا۔ پھر میں اپنے روم میں آیا اور کافی دیر پریشان بیٹھا رہا کہ میں کیا کروں، ابو کو فون کر کے بتا دوں۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی امی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہوں۔ یہ موقع بہت اچھا تھا، اپنی امی کو ڈرا کے اپنے دل کی خواہش پوری کر لوں گا۔ اور پھر میں نیچے آیا۔ امی کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ پہلے تو میں نے کسی سوراخ سے اندر دیکھنے کی کوشش کی، مجھے اندر کچھ نظر نہیں آیا، بس ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی سرگوشوں میں بات کر رہا ہو۔ پھر میں نے امی کے کمرے کا دروازہ بجا دیا۔ پھر میری امی اٹھ کے آئی، مجھے کہنے لگی کیا ہوا فراز، رات کو اتنی دیر سے؟ وہ ایسے ایکٹنگ کر رہی تھی جیسے وہ ابھی سو کے آئی ہو، لیکن مجھے پتا تھا کہ اندر ضرور کوئی شخص تھا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پہلے تو میں ڈر رہا تھا کہ امی سے بات کروں یا نہ کروں، پھر میں نے ایک دم بول دیا۔ میں نے کہا امی آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میری امی کہنے لگی کیا ہوا فراز، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا امی آج آپ نے گھر پہ کس کو بلا لیا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت؟ میری امی کہنے لگی کیا ہوا، تم پاگل ہو گئے کیا؟ میں نے کہا امی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے کمرے میں کوئی تو آیا ہے۔ میری امی کہنے لگی تمہیں وہم ہوا ہوگا، جاؤ رات کافی ہو رہی ہے، جا کے سو جاؤ۔ لیکن میں نے ایک نہ سنی اور دروازہ کھول کے اندر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، بیڈ کے نیچے بھی دیکھا، واش روم میں بھی جا کے دیکھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کوئی تو اس کمرے میں گیا تھا۔ پھر میں نے امی کو بلایا، میں نے کہا امی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ خود ہی بتا دیں۔ میری امی کہنے لگی آنے دو تمہارے ابو کو، میں اس کو بتاتی ہوں یہ جو تم نے حرکت کی ہے۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرا واقعی وہم تو نہیں تھا۔ پھر میں پریشان ہو کے واپس کمرے سے آنے ہی لگا تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ میں نے اپنی امی کی الماری تو دیکھی ہی نہیں۔ جب میں نے امی کو بولا کہ الماری کھولیں کیونکہ الماری کو اکثر لاک لگا ہوتا تھا، میری امی کہنے لگی میرے پاس چابی نہیں ہے۔ پھر میں نے چابی ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، پھر میری امی شور کرنے لگی، کہنے لگی فراز تم پاگل ہو گئے ہو، کوئی نہیں ہے اس گھر پہ۔ اب میں ڈر بھی رہا تھا کہ اگر میں نے صرف الزام لگایا ہے تو میری تو شامت آ جائے گی، اس لیے میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس راز کا پتہ لگا لوں۔ جب میں چابیاں ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میری امی کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ اور پھر اتنے میں میری امی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کہنے لگی فراز بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر میں بیٹھا، وہ مجھے کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میری امی کہنے لگی تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے گھر پہ کسی کو بلا لیا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی کسی کو نہیں بلاؤں گی، بس اس دفعہ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا کون ہے، پہلے وہ تو دکھاؤ، اور کہاں پہ ہے؟ پھر میری امی نے کہا کہ نہیں جانے دو، چھوڑ دو، تم جاؤ، بس آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے کہا امی مجھے دیکھنا ہے کہ کون ہے، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب بہت اصرار کیا تو میری امی نے الماری کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ بالکل انجان شخص تھا، میں اسے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بھی کافی ڈرا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا بس مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، میری امی سے کیسے ملے؟ پھر وہ بتانے لگا اس کی ایک مارکیٹ میں لیڈیز کپڑوں کی شاپ ہے، میری امی وہاں پہ جاتی تھی تو وہاں پہ اس سے ہیلو ہائی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے امی سے پوچھا تو امی نے کہا کہ ہاں اس کی ایک دکان ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ فرسٹ ٹائم مل رہے ہو یا اس سے پہلے بھی ملتے رہے ہو، اور کب سے ہیلو ہائی ہوئی ہے؟ میری امی کہنے لگی 6 مہینے ہو گئے۔
बस उसकी दुकान पे ही मुलाकात होती थी, इसके अलावा हम कहीं नहीं मिले। बस आज पता नहीं मुझे क्या हुआ था, तुम्हारे अब्बू ने घर नहीं आना था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको बुला लेती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुम दोनों की वीडियो बनाता हूँ, मैं अब्बू को दिखाऊंगा। वो शख्स भी मेरी मिन्नतें करने लगा, कहने लगा छोड़ दो, आइंदा कभी नहीं आऊंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारी माँ के साथ, चाहो तो तुम पूछ लो। फिर मेरी अम्मी भी कहने लगी हाँ हाँ फराज, इसकी कुछ गलती नहीं है, तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो, जाने दो बस। फिर मैंने मोबाइल जेब से निकाला और उनकी जबरदस्ती वीडियो बना ली। वो काफी मना करते रहे, वो शख्स अपना मुंह छुपाता रहा, लेकिन मैंने उन दोनों की वीडियो बना ही ली। मैंने उस शख्स को कहा कि तुम अपना मुझे मोबाइल नंबर दो, मैं कल तुम्हारी दुकान पे आके तुमसे मिल लूंगा, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वो शख्स कहने लगा मुझे हर तरह की कीमत मंजूर है, क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। और फिर मैंने उसका मोबाइल नंबर लिया और फिर उसको जाने दिया। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी अब आप अब्बू को आने दें, मेरे पास तो बहुत हाथ लग गया है। फिर मेरी अम्मी भी काफी डर गई, कहने लगी छोड़ दो इस बात को, मान तो रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, आइंदा कभी नहीं करूंगी। फिर मैंने कहा मेरी भी एक शर्त है, आपको वो माननी पड़ेगी। मेरी अम्मी ने समझा कि शायद मैं पैसे मांगूंगा, वो मुझसे कहने लगी हाँ हाँ मुझे बताओ, मुझे मंजूर है। मैंने कहा अम्मी सोच लें, शर्त बहुत बड़ी है और आपने मना भी नहीं करना। मेरी अम्मी कहने लगी जितनी मेरी फुर्सत है मैं कोशिश करूंगी, जाहिर है मैंने गलती की है तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। मैंने कहा हाँ ये तो आपने ठीक कहा कि आपको सजा तो देनी ही चाहिए, और आपकी सजा ये है जो काम आप उसके साथ करने वाली थी वो अब मेरे साथ करना होगा। जब मैंने ये बोला तो वो खामोश हो गई। फिर मैंने कहा जवाब दें हाँ या ना में, अगर आप नहीं करना चाहती तो मुझे अभी बता दें। मेरी अम्मी ने काफी देर बाद मुझे जवाब दिया, मुझे कहा कि मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। मैंने कहा नहीं अम्मी, सोचने का वक्त नहीं है, आज मौका मिला है, वैसे भी अब्बू घर पे नहीं है तो फायदा उठा लेते हैं। लेकिन मेरी अम्मी कहने लगी मुझे 2 दिन सोचने का वक्त दो। वो काफी डरी हुई थी, इसलिए मैं भी मान गया। आप सोच लें, आपके पास 2 दिन का टाइम है, लेकिन आपने उस शख्स से दोबारा राब्ता नहीं करना, और हाँ जो भी मैं उससे बात करूं आपने इस मामले में बात ही नहीं करनी। मुझे कहने लगी फराज उस अंकल को छोड़ दो, जाने दो, ऐसा ना हो कि रिश्तेदारों में ये बात फैल जाए। मैंने कहा नहीं अम्मी, उसको सजा देनी ही पड़ेगी, बस आप छोड़ दें। फिर मैं अपने कमरे में आया। अब मैं ये सोच रहा था कि कल उसकी दुकान पे जाके क्या बोलूं, उससे पैसे मांगूं या कुछ और। यही सोचते सोचते एकदम मेरे जहन में एक तरकीब आई। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।